کسی کے لیڈر کو برا بھلا کہا جائے، چاہے اس کی بات نہ ہی ہو، پھر بھی لوگ بعد میں آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ تو سیاسی تقریریں کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو سب سے پہلے تو باطل معبودوں کی نفی کریں گے، پھر ہی اللہ کو مانیں گے نا۔ اگر آپ اللہ کو مانتے رہیں اور جو اس کے مقابل باطل معبود ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں ہم ان کی نفی نہ کریں، پھر تو اللہ کو ماننے کا بھی فائدہ نہ ہوا۔ ایک طرف تو آپ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ ان کے دشمنوں کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو منافقت ہے سیدھی سیدھی، یہ ایمان تو نہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ بس جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر جہاں حضور کی بات آئے پھر سارے پیچھے رہ جائیں، سارے پیچھے رہ جائیں۔ اب اگر ہم نے خود اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو بسایا ہوتا، ہم نے خود اگر اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائی ہوتی، تو پھر ایسا نہیں ہونا تھا کہ فرانس والے دوبارہ پھر اعلان کرتے کہ ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائی کرنے ہیں۔ اور پھر منافقت یہ دیکھیے، ہمارے لوگ، ہمارے اپنے لوگ کلمہ طیبہ پڑھنے والے حضرات، حضور سے محبت کے دعوے دار، وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، امن کی باتیں کریں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی بندہ برا بھلا کہے تو آپ اس وقت امن کو بھول جائیں، اگر آپ کے لیڈر کو کوئی بندہ برا بھلا کہے، آپ کے پیر کو کوئی بندہ برا بھلا کہے، اس وقت تو آپ امن کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اور یہ ساری امن کی باتیں آئیں اس وقت جب لوگ حضور کی ذات اقدس پر بات کریں، تو پھر یہ تو امن نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی بے غیرتی ہوگی، یہ پھر حضور سے وفا تو نہیں ہے، یہ پھر حضور سے وفا۔ کل قیامت کے دن اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے خاکے بنتے رہے، تمہارے ہوتے ہوئے میری توہین ہوتی رہی، تمہارے ہوتے ہوئے لوگ میری ناموس پر حملہ کرتے رہے، تمہارے ہوتے ہوئے لوگ میرے صحابہ کو ممبروں پر بیٹھ کر سرعام گالیاں نکالتے رہے، تم کیا کرتے رہے، تو پھر بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم اس جواب کو آج ہی تیار کرنے کے لیے اللہ کے حضور بھی یہ درخواست کرتے ہیں اور ارباب اقتدار کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خدارا اس انداز میں سوچئے کہ آج آپ اپنی زبان میں انہیں پیغام دے دیجئے کہ ہمیں ساری باتیں قبول ہیں لیکن محمد عربی کی ذات میں توہین برداشت، محمد عربی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں ہے۔ یقیناً ہم اس بات کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر امام مالک سے پوچھا گیا تھا، حضور بتائیے کہ اگر کسی قوم میں حضور کی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے تو پھر امت پر کیا لازم رہتا ہے؟ تو ہم نے فرمایا اولاً تو جواب دے، اور اگر نہیں تو پھر ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، بحیثیت امت نبی کی گستاخی ہو جانے کے بعد امت کو زندہ رہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ امت مر جائے بس، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کیا مسلمان دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد نہیں ہے؟ کیا 57 اسلامی ممالک پوری دنیا کے اندر اپنا وجود نہیں رکھتے؟ بڑے بڑے حضرات جب ان کی اپنی ذات پر بات آتی ہے تو ہر طرح کا سفارتی اور طرح طرح کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جب محمد عربی کی ذات کی بات آتی ہے تو پھر سارے گونگے اور شیطان بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج یہاں پر اس مسجد میں بیٹھ کر ارباب اقتدار سے یہ گزارش کرتے ہیں اور بھرپور انداز میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس والوں کو سفارتی ذرائع کے ذریعے سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اگر سفارتی زبان وہ نہ سمجھیں تو پھر اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہو کہ پھر جو کچھ کیا جائے وہ کیا جائے لیکن حضور کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے۔